دیکھیں انفارچونیٹلی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میرے لیے ان کے خلاف بات کرنا بڑا آسان تھا، بات دل سے نکلتی تھی، چاہے جتنی مرضی سختی تھی جو بھی تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف تھی۔ تو جب سے وہ جیل میں ہے تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بات کروں۔ السلام علیکم ناظرین، رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی تعریفیں کر کے قوم کو حیران و پریشان کر دیا، اور انہوں نے یہاں پر اپنی ہی حکومت کو ایکسپوز بھی کیا، خواجہ آصف اور مریم نواز کو لے کر بہت بڑا بیان دے دیا۔ یہ ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ماسی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جس ویلے اس دی ڈیورس ہو رہی سی جمائما دے نال، تو ہی واز گیٹنگ لائک ٹنز اینڈ ٹنز آف منی، اتنا ہیوج ہمنگس اماؤنٹ اس نوں مل رہا سی پیسے دا، جس نوں انہیں ٹرن ڈاؤن کر دیتا عمران خان کہ جی مینوں 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، 1 پاؤنڈ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس طرح دی گل کیوں کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ نہیں تو میں نے جو کہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، دیکھیں میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنے مخالف کی مخالفت میں جو ہے وہ اس قدر ان ریزنیبل ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی اچھائی بھی نہ نظر آئے، یا کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی برائی نہ نظر آئے۔ محبت تو سیانے ہو سکتے ہو، نہیں میں نہیں ہوتا کسی کی بھی محبت۔ بالکل 28 کروڑ روپے کی رقم، ہیرے جوہرات، وہی ملک ریاض جس کے متعلق عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں تو آیا تو میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو اس کو جو ہے لٹکا دوں گا، یہ بہت کرپٹ آدمی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹڈ ہیں، اس سے انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مت ماری گئی، اس کو پتہ نہیں وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتا تھا، لوگوں کو چور ڈاکو، لوگوں کو ڈسگریس کیا، اس نے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے۔ بس یہ ایسی ہی کوئی پکڑ ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ 2 + 2 = 4 ہے، اس سے نہ وہ انکار کر سکتا، وہ انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میں نے نہیں لی، یہ انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے یہ تقریباً 70 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا۔ کبھی اگر اس کی جان چھوٹی تو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ چھوٹ سکتی ہے، ورنہ تو یہ 14 سال پوری کرنی پڑے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا گورنمنٹ ایکسچیکر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ کے ایکسچیکر کو نقصان کیسے پہنچا وہ ذرا ایکسپلین کر دیں، پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں پہنچا۔ نہیں کیسے نہیں پہنچا، کیسے نہیں پہنچا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں واپس آ گئے ہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، یعنی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو گئے نا غلط، کیونکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو اس اکاؤنٹ میں چلے گئے جہاں پہ انسٹالمنٹ جمع کروانی تھی، تو اس میں چلے گئے تو وہ تو پھر غلط گئے نا۔ اب آگے سپریم کورٹ نے وہ پیسے پھر جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں، خزانے میں، کہ بھئی یہ غلط آئے ہیں ادھر، یعنی وہ بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ پیسے غلط آئے۔ اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو آ گئے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی چوری کرے، ڈاکہ مارے، لوٹ لے، اور اس کے بعد اس سے پیسے برآمد ہو جائیں، وہ مال مسروقہ جو ہے وہ مالوں کو واپس ہو جائے، وہ کہیں جی دیکھیں جو میں نے ڈاکہ مارا تھا وہ تو سارے پیسے، سارا نقصان تو مالک کا پورا ہو گیا تھا، میرا کیا گناہ ہے، تو کیا اس کو معافی مل جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فائدہ جو پہنچایا ملک ریاض کو، بحریہ ٹاؤن کو، تو اسی وقت یعنی ایک ایسا ٹرسٹ جس کا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے بغیر تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے، ٹرسٹیز کو اختیارات اتنے ہی ہیں جتنے آپ کو یا مجھے اپنے والد سے جو انہیرنٹ کی ہے پراپرٹی اس میں ہیں، اور وہی اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ ساری رقم دینے والا ہے، وہی زمین دینے والا ہے۔ پہلے وہ زلفی بخاری کے نام پہ رجسٹری ہوئی، اس کے بعد ان کے ٹرسٹ کے جو ہے وہ نام ہو گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس نے یہ اس کی جو پہلی زندگی ہے ملک ریاض کی، پہلے پچھلے 10 15 20 40 سال اس نے کسی ادارے کو اتنی رقم دی ہو، اس کے بعد اس نے دی ہو، ان کو کسی اور نے دی ہو، تو معاملہ یہ کہ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا 70 ارب روپے کا انہوں نے فائدہ کیا، 10 ارب روپے انہوں نے حاصل کر دیا۔ اچھا، اور فائدہ کیسے پہنچایا؟ اس طرح سے پہنچایا کہ ان کے پاس اختیار تھا، اتھارٹی تھی، بائی ویرچو آف اے الیکٹڈ پرائم منسٹر، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسے فائدہ پہنچایا کہ اس کی 70 ارب کی رقم جو ڈوب چکی تھی، جو فریز ہو گئی تھی، اس کے اوپر مقدمہ چلنا تھا، وہاں پہ گورنمنٹ نے کنسنٹ دی کیونکہ گورنمنٹ تھرڈ پارٹی تھی وہاں پہ، گورنمنٹ نے کنسنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ پہ ہم مقدمہ نہیں چلاتے، آپ یہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے واپس کر دیں۔ گورنمنٹ سے اکاؤنٹ نمبر لیا، گورنمنٹ نے اسی کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا جو اس کی لائبلٹی کو ایڈجسٹ کرنے کا تھا۔ اچھا رانا صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے کہا جی کہ کبھی کسی سٹیج پہ بھی اگر ریلیف ملا عمران خان کو تو وہ ملے گا جناب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ۔ آپ وکالت بھی کرتے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ ایک دوسری بھی گل پوچھنا، پھر میں نے انٹرپٹ دوبارہ کرنا پہ جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ انٹرپٹ کرا۔ دوسرا مینوں یہ دسو کہ تسی جناب یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے
کہ یہ جناب یہ کوئی غلطی ہوگی, چلیں ٹھیک ہے غلطی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں تو فی الحال مان لیتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ ایک وہ عمران خان جس کو اربوں خربوں روپے ملتے ہوں جب اس کی ڈیورس ہوتی ہے جمامہ سے, وہ کیوں ایسی حرکت کرے گا؟ مطلب عام آدمی تو یہ سوال کرے گا نا کہ بھائی انہوں تے جس ویلے اس کی ڈیورس ہو رہی سی جمامہ دے نال, تو ہی واز گیٹنگ لائک ٹنز اینڈ ٹنز آف منی, اتنا ہیوج ہمنگس اماؤنٹ اس مل رہا سی پیسے دا, جس نے انہیں ٹرن ڈاؤن کر دیتا عمران خان کہ جی منو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, 1 پاؤنڈ بھی نہیں چاہیے. وہ اس طرح کی گل کیوں کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ نہیں تو میں نے جو کہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی, دیکھیں میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنے مخالف کی مخالفت میں جو ہے وہ اس قدر ان ریزنیبل ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی اچھائی بھی نہ نظر آئے, یا کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی برائی نہ نظر آئے. محبت تو انے ہو سکتے ہو. نہیں میں نہیں ہوتا کسی کی بھی محبت بالکل آنکھیں کھول کے رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک. تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے شوکت خانم بنایا ہے وہ بڑا زبردست ادارہ ہے, اور وہاں پہ لوگوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے, نمل یونیورسٹی. تو یہاں پہ میں نے اسی لیے جو ہے وہ لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. وہ یہی کام کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا تھا کہ کیونکہ اس کا ایک بڑا سسٹم ہے, یعنی فنڈ ریزنگ کا اتنا ہیوج سسٹم ہے اس کے پاس کہ یہ تو معلوم بھی نہ ہوتا. یہ پراپرٹی ٹائکون سے 10 کی بجائے 100 ارب بھی لے لیتا تو پتہ بھی نہ چلتا. لیکن بہرحال یہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اور یہ غلطی ایسی ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. اچھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیسے؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ تو دیکھیں میں ایک وکیل ہوں, مفت مشورہ نہیں دیں گا. مشورہ مفت تو نہیں دوں گا, اچھا وہ تو کوئی فیس دے گا تو میں دوں. اچھا چل. لیکن وہ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے ملک کا جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے نا, یہ بڑا عجیب ہے. یہاں پہ آپ 2 + 2 4 کیس ثابت کر دیں, تھوڑا سا شک پڑ جائے ملزم بھائی, یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا, یہ یعنی آپ کسی بھی وکیل سے معلوم کریں تو وہاں پہ ٹرم یہ استعمال ہوتی ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے وہ کورٹ کا بلو آئیڈ بچہ ہوتا ہے. اچھا. تو کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی فیور میں جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اگر کسی جگہ سے بھی کوئی ٹیکنیکلی کو ادروائز کوئی شک پڑے بری کر دو. تو اسی لیے تو کسی کو سزا نہیں ہوتی, جو ہو جائے تو وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے جا کے بری ہو جاتا ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس کو ریلیف مل تو سکتا پھر دیکھیں جی شک ہے نا, اچھا ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے تو پھر جو وکیل بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں تو فیس نہیں مل سکتی نا, اس میں مجھے دس دیو. نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا. تو کوئی اور جو ہے وہ کوئی بڑی فیس لینے والا جو ہے وہ کوئی ڈھونڈ لے گا. اچھا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.